زرمین بہت اداس ہے۔ زرمین کا کام میں جی نہیں لگ رہا، وہ سوچ میں گم ہے۔ اتنے میں زرمین کا باس آ جاتا ہے۔ مس زوفین، جی سر۔ مجھے آپ کے فادر کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہے۔ وہ زرمین کو اس حالت میں دیکھ کر، باس زرمین کے بابا کی تدفین کے لیے ضرور آتے، پر وہ اس وقت اسلام آباد میں تھے۔ زرمین جواب میں کہتی ہے، سر کوئی بات نہیں۔ سر کا کہنا ہے زرمین تم ایک قابل ورکر ہو، تم جلد از جلد اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے سر انجام دو۔ اگر تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلاجیجک مجھے بتا سکتی ہو۔ زرمین جواب میں سر ہلاتی ہے اور اپنے باس کو شکریہ کہتی ہے۔ زرمین کی امی اپنی ماسی سے کام ٹائم پر کمپلیٹ نہ ہونے پر غصہ ہوتی ہے۔ ماسی نے کہا، گھر میں مہمان آ گئے، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اپنی باجی سے معذرت کی۔ ماسی نازیہ سے ٹکراتی ہے۔ ماسی، یا اللہ خیر باجی، کیا کوئی طوفان آیا ہوا ہے؟ نازیہ ماسی کو غلط ٹھہراتی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں اتنی ساری پلیٹس لے کر جا رہی ہے۔ ماسی کچن سے باہر چلی جاتی ہے۔ زرمین کی امی نازیہ سے خیریت پوچھتی ہے۔ نازیہ زرمین کی امی کو اپنی کزن کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ زرمین کی امی اس کی گھبراہٹ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ میری دوست بڑے بینک میں جاب کرتی ہے۔ آنٹی کو نازیہ ڈری ہوئی لگی۔ آنٹی فوراً نازیہ سے وجہ پوچھتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہارے پیچھے پولیس پڑی ہو۔ آنٹی میں تو نجمہ کو چائے کا کہنے آئے ہے، نجمہ چائے کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا انتظام کر لے۔ نازیہ چاہتی ہے آنٹی، نازیہ کی دوست ہاجرہ سے ملاقات۔ میرے گھر تمہاری دوست آ رہی ہے، ضرور ملوں گی۔ نازیہ خوش ہو جاتی ہے۔ کچن سے باہر میں ڈرائنگ روم انٹر ہوتی ہے۔ نازیہ اور نازیہ کی دوست نجمہ آئی ہے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اتنے میں نازیہ کی آنٹی آتی ہے۔ نازیہ کی دوست سے ان کا حال پوچھتی ہے اور مزید بات کرنے کا کہتی ہیں۔ نازیہ کی دوست نازیہ کو کچھ دینے لگتی ہیں۔ نازیہ دیکھتی ہے یہ ہے کیا؟ جب کھول کر دیکھتی ہے تو وہ چلانے لگتی ہے، جیسے کسی چھپلی کو دیکھ لیا ہو۔ اس کی ماسی نجمہ چلانے کی آواز سن کر آتی ہے۔ کیا ہوا باجی؟ ٹرالی گر گئی؟ کچھ نہیں گرا، تم جاؤ۔ نازیہ اسے جانے کا کہتی ہے۔ نازیہ اپنی دوست سے کہ کل میرا انٹرویو تمہارے بینک میں۔ نازیہ بہت خوش ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک جگہ خالی تھی، میں نے تمہاری سی وی دے دی۔ نازیہ کے لیے انٹرویو دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی دوست نازیہ کو کہنے لگی، تم اتنی پیاری ہو تو تم جاب سے پہلے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ نازیہ تو ویسے شادی کا نام سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی دوست نے اسے اور حیران کر دیا کہ اس کی دل کی بات چھیڑ دی۔ زرمین کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا آفس ورکر وہ گاڑی کو چیک کر کے دیکھتا ہے۔ اگر چھوٹا موٹا کام ہے تو وہ خو ہی ٹھیک کر لے، لیکن گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی۔ زرمین اسے منع کرتی ہے کہ چھوڑو، کل شوٹ میں دیکھ لیں گے۔ ادھر آفس باس بہت پریشان ہے۔ زرمین کی امی دعائیں کر رہی ہے، اس کی بیٹی جہاں بھی ہمیں فوراً گھر آ جائے خیریت سے۔ بہت رات ہو گئی ہے۔ زرمین کی امی اثر کو فون کرتی ہے، ابھی تک زرمین گھر نہیں آئی۔ اثر کا کہنا ہے آپ پریشان نہ ہو، اس طرح کے کام میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اثر فوراً ہی زرمین کو فون ملاتا ہے، وہ کال نہیں ریسیو کرتی۔ مکینک گاڑی کو چیک کرتا ہے۔ زرمین کو مکینک گاڑی کے حوالے سے مسئلے بتا رہا ہے۔ گاڑی کا انجن کام نہیں کر رہا، لگتا ہے گاڑی کو ادھر ہی چھوڑنی پڑے گی۔ زرمین کی امی پریشان ہو کر اظہر کا کال کر کر کے معلوم کر رہی ہے۔ زرمین کے آفس ورکر اسے آگے جانے سے منع کر رہے ہیں۔ زرمین کالے کرتی ہے اظہر کو۔ اظہر سو رہا ہے۔ فون کی بیل بجتی ہے۔ زرمین کی اظہر سے بات ہوتی ہے۔ زرمین اظہر کو ایڈریس اور لوکیشن بتا رہی ہے اور پوری ٹیم میرے ساتھ ہے۔ آفس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اظہر موبائل میں ٹائم دیکھ رہا ہے، 1 بج رہا ہے۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا دوسری گاڑی آ رہی ہے آفس سے؟ زرمین اثر کو جیپ لانے کا کہتی ہے۔ اگر تم نہیں آئے تو امی کو بتا دینا کہ زرمین صبح آئے گی۔ فضول بات مت کرو، میں آ رہا ہے۔ زرمین اور زرمین کی ٹیم اثر کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ زرمین اثر کو دکھاتی ہے، تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اثر زرمین کا رویہ دیکھ کر، ایک تو تم نے مجھے نیند سے جگایا اور پھر تمہیں لینے آیا اور تم مجھے ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ اثر میوزک لگاتا ہے۔
زرمین منع کرتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زرمین کا باس انتظار کرتے ہیں، ٹیم ابھی تک نہیں پہنچی۔ بغیر وجہ پوچھے زرمین کا باس زرمین پر غصہ ہوتا ہے کہ تم شوٹ کرنے گئی تھی یا چاندنی چوک پر پکنک منانے۔ باس کی بات سن کر زرمین کو بہت غصہ آ جاتا۔ باس کا کہنا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ابھی تک آفس میں رکا ہوا ہوں، تمہارا فون کیوں بند ہے؟ زرمین پہلے تو باس کی باتیں سنتی رہی اور بول پڑتی ہے غصے سے۔ زرمین باس کو بتا رہی ہے، فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے، مجھے دیر اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے جو عالیشان گاڑی جو دی ہے وہ فوت ہو چکی ہے۔ ڈرائیور اس گاڑی کا 4 گھنٹے تک آپریشن کرتا رہا، اس کا کچھ نہیں بنا، میں نے اپنی گاڑی اپنے گھر سے منگوائی، آئندہ آپ کا لیٹ نائٹ ماڈل کے ساتھ شوٹ کرنا ہو تو خدارا آپ کی ذمہ داری ہے۔ باس کو سن کر افسوس ہوتا ہے، میں نے اس کو بہت سنا دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اظہر ہنستا ہے زرمین کا غصہ دیکھ کر، اگر میرا باس ایک اور لفظ بھی کہتے تو یہ بھول جاتی کہ یہ اس کے باس ہے۔ حد ہے، لوکیشن میں 4 گھنٹے بھوکے پیاسے تھے ہم، باس کو احساس تک نہیں ہے۔ اظہر زرمین گاڑی روک کر تمہیں کہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ زرمین کا موڈ خراب ہے، وہ کھانا کھانے سے منع کر رہی ہے، سیدھا گھر چلو۔ زرمین کی امی کو زرمین کا آنے کا انتظار ہے۔ زرمین کی امی زرمین کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، پوچھتی ہے تم کہاں رہ گئی تھی؟ زرمین کی امی کے اتنے سوالات، کھانا کھایا ہوگا تم نے، تم تھک گئی ہوگی۔ زرمین کو نیند آ رہی ہے، اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ یہ بول کر آفس سے فون آئے، کہیں سے بھی کال آئے مجھے مت اٹھانا۔ نازیہ زرمین کی امی کو سمجھا رہی، راستے میں زرمین نے کچھ کھا لیا ہوگا، آپ سو جائیں، آرام کریں۔ رامیز اظہر سے غصہ ہوتا ہے کہ تم اتنی رات کو کہاں چلے گئے، میں پریشان ہو رہا تھا، تمہارا فون بھی آف ہے۔ زرمین کی آفس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، پھر میں اسے لینے گیا۔ رامیز اظہر کو شکوے کر رہا ہے کہ اسے تم بتا کر جاتے، نہ ہی آنٹی نے فون کیا اور نہ ہی زرمین نے۔ زرمین نے جو باس سے غصہ کیا وہ کہانی سنا رہا ہے رامیز کو۔ نجمہ میرا ناشتہ بھی لا دو یار۔ زوفرین بی بی آج کل ہم بہت کم ناشتہ کر رہی ہیں، میں ایسا کروں گی کہ اتوار والے دن آپ کے لیے آلو بھرے پراٹھے اور پودینے کی چٹنی بناؤں گی، ٹھیک ہے؟ ریئلی؟ نازیہ زرمین کی شوٹ کی تعریف کرتی ہے۔ آج نازیہ زرمین کو آفس جانے سے منع کر رہی ہے، تم ساری رات شوٹ کے کام کی وجہ سے جاگی ہو، آج آرام کرو، مت جاؤ۔ زرمین کی امی اس جاب کے قصے کو ہی ختم کرنا چاہتی ہے۔ زرمین کی امی سمجھتی ہے میری بیٹی کو اس جاب نے صرف ٹینشن دی ہے۔ زرمین کی امی چاہتی ہے زرمین ریزائن دے دیں۔ رامیز اور اظہر سے کہنے کا سوچتی ہے وہ دونوں زرمین کی آفس جا کر بات کریں۔ رامیز اور آئزر کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، وہ خود باس کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ زرمین کی آواز سن کر اب کون سی آفت آ گئی ہے زرمین؟ اب کون سی آفت آ گئی؟ رات کی بات کے بارے میں پوچھتی ہے۔ زرمین کے جواب میں رات کی بات کو لے کر زرمین کی نیندیں اڑی ہوئی ہے۔ اظہر کو لگتا ہے اس نے رات کی بات کو سن لیا، یہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ اظہر آفس جانے کا پوچھ رہے ہیں، اس کی شوٹ کی ڈیڈ لائن کل کی ہے، اسے آفس جانا ہوگا۔ اظہر چڑھاتا ہے تم اپنے باس سے ڈرتی ہو، اس لیے تم چھٹی نہیں کر سکتی۔ زرمین کا جواب ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے۔ اظہر اسے جانے کا کہتے ہیں، بعد میں ملتے ہیں۔ زرمین اپنے باس کو اپنی سیٹ پر دیکھ کر، آپ تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتے؟ کل کی شوٹ وہ خود دیکھ آ سکتی۔ باس کا کہنا کہ اسے زحمت نہ دے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی کہ خود کی کیمپین ہے، اس کی ذمہ داری ہے، میرے کام کو میرے بغیر دیکھ رہے ہیں۔ زرمین کو غصہ میں لال ہو جاتی ہے، جب تک یہ خود نہ دیکھ لیں تب تک آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ حق نہیں ہے، یہ پروفیشنل کے خلاف ہے۔ باس کا کہنا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ باس زرمین سے سوال کرتے ہیں، آپ ناشتے میں کیا کھاتی ہے؟ زرمین باس کے سوال کا جواب دیتی ہیں، مرچیں۔ ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ ناشتے میں بھی مرچیں کھاتی ہیں، لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔ وہ الٹا اپنے باس سے یہی سوال کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کھاتے ہیں؟ اس کا جواب سننے سے پہلے
خود ہی بول پڑتی ہے کہ کرے لے۔ بوس اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی ہیں رمیز زرمین کو دیکھ کر، اس ٹائم آپ گھر پر، مجھے ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ کر تعجب کیوں ہوتا ہے؟ رمیز سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے۔ وہ زرمین سے پوچھتے ہیں کس سے؟ زرمین اپنے باس سے، کہ اس کے لیپ ٹاپ پر بغیر اس کی اجازت کے اس کی شوٹ کی اسٹل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کو سنا دی، اس نے ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ رمیز کو یقین ہوتا ہے زرمین نے باس کو خوب سنائی ہوگی۔ رمیز زرمین سے شکایت کرتے ہوئے، شوٹ کی گاڑی خراب ہو گئی، تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ اس نے کال کی پر تمہارا نمبر بن جا رہا تھا۔ اگر زرمین کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے پہلے فون اظہر کو کال کرتی ہے۔ رمیز کو جیلس ہوتی ہے کہ زرمین اگر اظہر کو کال کر سکتی ہے مجھے کیوں نہیں؟ کیا میں اس کا دوست نہیں ہوں؟ زرمین ہاں میں جواب دیتی ہے، خدا نخواستہ آئندہ کال تمہیں ہی کروں گی۔ رمیز زرمین کو چھیڑتے ہوئے، ویسے پرابلم کو دعوت تم خود دیتی ہو۔ رمیز جانے لگا، یہ سوچ کر زرمین کام کر رہی، میں اٹی سے مل لیتا ہوں۔ باس زرمین کو اپنے روم میں آنے کا کہتے ہیں، ان کو ان سے کام ہے۔ زرمین ان کی بات سنتی ہے۔ باس کو کوئی بات ڈسکس کرنی ہے۔ تم نے آج مجھ سے بحث نہیں کی جیسے عادت ہے تمہاری؟ زرمین کو یاد دلاتے ہوئے، میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، پر اسے بالکل برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس کی بے عزتی کرے میرے اسٹاف کے سامنے۔ اس رات کو بھی تم نے چلا کر بات کی، کل بھی میں چپ تھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تم ہر وقت میری انسرٹ کرو۔ آپ کیا چاہتے ہیں زرمین؟ باس سے پوچھتی ہے۔ زرمین سے کہتا ہے اگر اسے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا تو تم ہائر مینجمنٹ کو کہہ دے کہ تمہاری جگہ چینج کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک ٹیلنٹڈ لڑکی ہو، اچھے طریقے سے کام کرتی ہو، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے دوسروں کی بے عزتی کرنے کا۔ سب سے کہہ دیں سب بورڈ روم میں آ جائیں۔ عارف سر کا کہنا ہے میرا کوئی بھی پوچھے اسے کہہ دینا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں گھر چلی گئی۔ اپنے فون سے رمیز کو کال ملاتی ہے۔ رمیز سے پوچھتی ہے تم کہاں ہو؟ اگر تم بزی نہیں ہو تو آفس آ کر اسے لے جانے کا کہتی ہے۔ اب زرمین 1 منٹ بھی جہاں نہیں رکنا چاہتی، رمیز کو جلدی آنے کا کہتی ہے۔ اظہر اور نازیہ دونوں ہی گیم کھیل رہے ہیں۔ رمیز زرمین کو کسی ریسٹورنٹ لے آتا ہے، اس سے کچھ کھانے کا پوچھتا ہے۔ اتنا ارجنٹ بلایا کیوں؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ زرمین کا موڈ بہت خراب ہے، وہ کھانے کا منع کرتی ہے۔ رمیز اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رمیز زرمین کے لیے کافی آرڈر کرتا ہے۔ زرمین کو رمیز سمجھاتے ہوئے کہ ضروری نہیں کہ اس شخص نے یہ سب باتیں جان بوجھ کر کی ہوں، اکثر لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اس شخص نے بھی ایسا ہی کیا ہو۔ زرمین کا کہنا، وہ شخص جان بوجھ کر مجھے ٹارچر کرتا ہے۔ یہ سن کر اظہر غصے میں، پھر تم نوکری چھوڑ دو، وہ شخص یہی چاہتا ہے۔ اب میں بالکل بھی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی۔ زرمین کو ضد ہو جاتی ہے، اب تو وہ ہرگز یہ نوکری نہیں چھوڑے گی۔ رمیز زرمین کو سمجھا رہا ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ اپنی اور اظہر کی مثال دیتے ہیں، ہم دونوں میں کتنا فرق ہے، ہم دونوں کتنے گہرے دوست ہیں۔ زرمین کا کہنا ہے اس لیے میں نے اظہر کو نہیں تمہیں بلایا۔ اظہر اس کی ساری باتیں ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ رمیز اپنے دوست اظہر کی تعریف کرتے ہوئے کہ کمال کا آدمی ہے، بڑی سی بڑی بات کو خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتا ہے اور جو دل میں بات ہوتی ہے ایک دم سے زبان پر لے آتا ہے۔ رمیز اظہر کی خوبی بتا رہا ہے۔ زرمین ہاتھ ملا کر رمیز کو اپنا اچھا دوست سمجھتی ہے۔ رمیز سن کر خوش ہوتا ہے۔ زرمین اپنے دوستوں کو قصہ سناتی ہے۔ رمیز اپنا کلینک چھوڑ کر زرمین کو پک کرنے آ گئے۔ میری باس سے لڑائی ہو گئی، میں آفس چھوڑ کر آ گئی۔ اظہر جواب میں، اچھا ہوا تم نوکری چھوڑ کر آ گئی۔ آفس چھوڑ کر آئی ہوں، نوکری نہیں۔ نازیہ کا کہنا ہے تمہیں رمیز نے سمجھایا اور تم سمجھ گئی۔ زرمین کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، وہ رمیز کی باتیں اسے اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ اظہر کی اور زرمین کی پھر سے نوک جھوک ہوتی رہتی ہے اور پھر چاروں دوست گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں۔
زرمین پارٹی جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ نازیہ کو خوش فہمی ہے کہ پارٹی میں زرمین کے سارے دوست اس سے امپریس ہو سکتے ہیں۔ زرمین کو چراتے ہوئے، نازیہ کہیں تو میرے دوستوں کو دیکھ کر امپریس نہ ہو جائے، دوستوں پر دل نہ دے بیٹھے۔ زرمین کے ڈرائیور کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ آج نہیں آیا۔ اظہر کس مرض کی دوا ہے۔ زرمین اور نازیہ اظہر کو ڈرائیور بنا کر اپنے مطلب کے لیے لے جانے کا سوچ رہے پے۔